الله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سمعین حضرات، بیت المقدس قبلہ اول سرزمین فلسطین کی بات ہو رہی تھی، جن کی پہلی بات آپ سماعت فرما چکے ہیں. دوسری بات، بیت المقدس مسجد اقصی یہ وہ عظیم جگہ ہے، یہ وہ عظیم سرزمین ہے جس پر اللہ رب العالمین کی آسمان سے اتاری ہوئی کتابوں میں سے 4 کتابیں جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ 4 کتابیں معروف ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. ان 4 کتابوں کی تلاوت مسجد اقصی کے اندر کی گئی ہے. یہ واحد جگہ ہے جس جگہ کے اوپر 4 کتابوں کی تلاوت کی گئی ہے. مسجد اقصی یہ وہ عظیم جگہ ہے، یہ وہ عظیم مقام ہے. جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے، مسجد اقصی کی تعمیر کروائی جنات سے. تعمیر کروانے کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی. پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ جو بھی میں فیصلہ کروں زمین کے اوپر، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، ایسی چیز مجھے عطا فرما دے، ایسی حیثیت مجھے عطا فرما دے. دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما، میرے بعد ایسی حکومت کسی کو عطا نہیں کی آپ نے. 2 دعائیں. تیسری دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ کی کہ جس مسجد کی میں نے تعمیر کروائی ہے، کوئی شخص جس زمین کے جس حصے میں بھی چل کے اس مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھے، ایک نماز پڑھنے کے بعد اس بندے کی کیفیت اور صورتحال ایسے ہو جیسے کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، سارے کے سارے اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا ایک نماز پڑھنے سے. یہ 3 دعائیں کی ہیں. اسی طرح اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن جیسے سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کرنے کے بعد 3 دعائیں کی ہیں اور ایک دعا خاص مسجد اقصی کے لیے کی ہے، اسی طرح اور پیغمبروں نے بھی اپنے اپنے علاقے اور ملک اور مسجد کے لیے دعائیں کی تھی. مثلا مسجد حرام تعمیر کرنے کے بعد، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ اس کو امن کی جگہ بنا دے. مسجد نبوی تعمیر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی ہے کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے. اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی جگہ اور مساجد کے لیے دعائیں کی ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کے لیے دعا کی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. قبول فرمانے کی نشانی کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر دعاؤں کا ذکر کیا ہے. جو تیسری دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا کو بھی قبول فرما لیا ہوگا. اسی طرح یہ مسجد اقصی وہ مقدس اور یہ اتنا اعلیٰ اور شان والی
والی جگہ ہے، مقام والی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے کسی مسجد کی طرف اگر آپ سفر کر سکتے ہیں تو وہ 3 مساجد ہے، جہاں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے۔ ان تینوں کی طرف آپ جب سفر کریں گے، آپ کا سفر بھی ثواب کی نیت سے اور آپ کے درجے کے اندر، آپ کے رشتہ و نامہ اعمال کے اندر یہ سفر بھی ثواب کی نیت سے لکھ دیا جائے گا۔ یہ مساجد ہے اور ان میں سے مسجد اقصی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، روح زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد الحرام۔ مسجد حرام روح زمین کے اوپر پہلی مسجد بنائی گئی ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا وہ مسجد اقصی ہے۔ سوال کرنے والے سائل نے پھر تیسرا سوال کیا، سوال کا انداز ہی چینج ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے جواب دیا 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کی مسافت ہے۔ 40 سال پہلے مسجد اقصی، مسجد حرام تعمیر کی گئی، اس کے بعد یہ 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس جگہ کو بابرکت جگہ قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بذات خود اس جگہ کو بابرکت جگہ قرار دیا اور یہ قبلہ اول بھی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ کس قدر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جن مسلمانوں نے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، کیا ان کی نمازیں قبول تھی یا نہیں تھی؟ اس کا انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔